السلام علیکم۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہاولپور کی ایک یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ نے اپنے پروفیسر کا قتل کیا، اور اس کے پیچھے جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس پروفیسر نے، جو کہ انگلش ڈپارٹمنٹ کا پروفیسر تھا، تو انہوں نے جو نئے اسٹوڈنٹ آئے تھے یونیورسٹی میں، ڈپارٹمنٹ میں، تو ان کے لیے انہوں نے ایک ویلکم پارٹی ارینج کی تھی، اور اس ویلکم پارٹی میں انہوں نے خواتین اور مرد حضرات دونوں کو انوائٹ کیا تھا۔ ایک ویلکم پارٹی تھی۔ یہ اس اسٹوڈنٹ سے برداشت نہیں ہوا اور اس نے اس ٹیچر کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ جو ریسنٹلی دو ڈاکٹرز تھے، احمدی ڈاکٹرز تھے، ان کو پہلے اغوا کیا گیا، ابڈکٹ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا۔ اسی طرح دو لڑکیاں، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو پہلے اغوا کیا گیا سندھ میں، اور اس کے بعد ان کو جو ہے فورسفلی کنورٹ کیا گیا اسلام میں، اور اس کے بعد فورسفلی ان کی شادی دو مسلمانوں کے ساتھ کی گئی۔ اس کے علاوہ اپریل 2019 میں کوئٹہ میں جو ہزارہ کمیونٹی ہے اس پر اٹیک کیا گیا، اور اس میں تقریباً 20 لوگوں کو قتل کیا گیا، جس میں کافی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تھا، اور تقریباً 48 جو تھے ان میں زخمی ہوئے تھے۔ ابھی ریسنٹلی 2021 میں ہم نے دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی، ان کے جو 20 جو لوگ تھے اس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ مائننگ کے کام کرتے تھے، 20 لوگوں کا سر جو ہے انہوں نے ڈپیکیٹڈ کیا تھا ان 20 لوگوں کو۔ اس کے علاوہ کراچی میں ایک بس پر اٹیک کیا گیا، اور اس میں جو اسماعیلی، جو کہ شیعہ کا ایک فرقہ ہے جو کہ آغا خان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس بس پر اٹیک کیا گیا، اور اس میں تقریباً 45 انوسنٹ لوگوں کا قتل کیا گیا۔ اسی طرح ہم نے پشاور میں دیکھا کہ جو APS آرمی پبلک اسکول پر اٹیک کیا گیا ٹیررسٹ نے، اور ان میں تقریباً 140 یا 139 فگر ہے ہمارے پاس، اتنے بچوں کو انہوں نے بروٹلی کڈ کیا۔ اور اگر رپورٹس کی بات کی جائے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً ہزارہ کمیونٹی کی بات کی جائے 509 ممبر آف ہزارہ کمیونٹی کو کل کیا گیا، اور اسی طرح 627 جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ زخمی کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم نے باچا خان یونیورسٹی میں بھی دیکھا کہ جو مشال خان تھا ان کو کس طرح بے دردی سے قتل کیا گیا، اور ابھی تک ہمارے پاس ریزنز نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا تھا۔ ان کے اوپر جو ایلیگیشنز تھے وہ فار ابھی تک تو وہ کافی جو ہے وہ غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ روزانہ پاکستان میں کسی نہ کسی وجہ سے لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ ریلیجیس انٹالرنس سے ہمارا مراد یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اس کا تعلق ایک مذہب سے ہے، اور اس کے اپنے عقائد ہے، اپنے اس کے بیلیفز ہے، لیکن اس معاشرے میں جدھر وہ رہتا ہے ادھر باقی بھی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے جو بیلیفز ہے، ان کے جو عقائد ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کافر ہے، اور اگر وہ ان عقائد کے لیے جو وہ فالو کرتا ہے، جو اس کے اپنے عقائد نہیں ہے، اگر وہ اس کو مارے گا، اس کو قتل کرے گا وہ گناہگار نہیں ہوگا اور اس کو ثواب ملے گا۔ اسی وجہ سے وہ ایکسٹریمسٹ بن جاتا ہے، وہ فنڈامنٹلسٹ بن جاتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں ریلیجیس انٹالرنس، تاکہ جو باقی مذاہب کے لوگ ہیں ان کے جو عقائد ہیں وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتے، اسے ہم کہتے ہیں ریلیجیس انٹالرنس۔ میں نے آپ کے لیے بہت سارے اگزامپل جو ہے وہ اکٹھے کیے ہیں، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، جب ہم لوگوں کو ادھر ادھر قتل کرتے رہتے ہیں، ہمیں ریزنز کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، لیکن 2 بندے کہتے ہیں کہ اس نے کچھ کہا ہے، اور پھر ہم جو ہے سب اکٹھے ہو جاتے اور چلے جاتے ان کو مار دیتے ہیں۔ یہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے سورہ نور میں کہ جب تک آپ کنفرم نہ ہو، آپ کے پاس اگر کوئی انفارمیشن آ جاتی ہے، کوئی پیغام آ جاتی ہے، جب تک آپ پوری طرح کنفرم نہ ہو، سیٹسفائیڈ نہ ہو، آپ اس پر یقین نہ کریں۔ میجورٹی جو ہے جب ہم کسی کو قتل کرتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں، ہمیں پورا انفارمیشن نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں کہ بس یہی صحیح اسلام ہے۔ صحیح اسلام کیا ہے، یہ میرا مقصد ہے اس ویڈیو میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ریزن ہے اس ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح اسلام کا پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے سیکٹس ہے، سیکٹیرینزم بہت زیادہ ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، پرویزی ہے، دیوبندی ہے،
اور بہت سارے اور جو ہے ہمارے فرقے ہیں کنٹریز میں. سو سب کے اپنے اپنے انٹرپریٹیشن ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلام ٹھیک ہے, کوئی کہتا ہے یہ اسلام ٹھیک ہے. سو اسی وجہ سے میں نے جو ریسرچ کیا ہے وہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پر کیا ہے. ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا جو مدینہ شریف میں تھا, سو وہ اگزامپل میں ابھی آپ کو دوں گا. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہیں مدینہ شریف 622 میں, سو سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ چارٹر آف مدینہ وہ سائن کرتے ہیں کرسچن کے ساتھ اینڈ جیوش کے ساتھ, اور اس میں وہ ان کو پورے رائٹس دیتے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان کے تقریباً وہ 50 سے 52 آرٹیکلز ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اٹ واز دا فرسٹ ریٹن کنسٹیٹیوشن آن دا سرفیس آف دا ارتھ. اچھا, ان میں وہ جو ہے فرماتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں مدینہ میں, اگر وہ ہندو ہے, وہ کرسچن ہے, وہ مسلم ہے, اور وہ جس مذہب سے بھی ان کا تعلق ہے, سب ایک دوسرے کے عبادت گاہوں کا خیال رکھیں گے, احترام کریں گے, سب ایک دوسرے کے بیلیف کا خیال رکھیں گے, اور کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا. اور اگر ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو قتل کرے گا سو وہ ہی بندہ اس کے لیے رسپانسبل ہوگا. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا کہ اگر باہر سے ایک بندہ آئے گا اور وہ جوش پر اٹیک کرے گا سو یہ ایسا ہوگا کہ وہ مسلمانوں پر اٹیک کرے گا, اور اسی طرح اگر کوئی مسلمانوں پر اٹیک کرے گا سو یہ ایسا ہوگا کہ وہ جوش پر یا کرسچن پر اٹیک ہوگا. سو سب مل کر ڈیفینڈ کریں گے ایک دوسرے کو. اسی طرح بہت سارے رائٹس انہوں نے اس چارٹر آف مدینہ میں جو ہے وہ جوش کو, کرسچن کو اور ہندوز کو جو تھے, جو لوگ رہتے تھے اس ٹائم مدینہ میں, خاص کر جوش کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے, سو ان کو انہوں نے یہ رائٹس دیے تھے. سو اس میں کسی قسم کا یہ نہیں تھا کہ یہ میجورٹی ہے یہ مائنورٹی سے. میجورٹی مائنورٹی کا کنسیپٹ اسلام میں ہے ہی نہیں. یہ تو کنسیپٹ تو 1648 میں جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا ہوئی تھی, جس کے بعد جو نیشنلزم اور نیشن اسٹیٹ کی کنسیپٹ آئی, سو اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آئی. اس سے پہلے تو یہ چیزیں سامنے نہیں تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنلزم ہے آج کل, اس نے ہی اس ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم کی بنیاد رکھی. تاریخ دیکھتے ہیں, پہلے جنگ عظیم جب ہوئی سو اس کی مین کاز کیا تھی؟ اس کی مین ریزن یہ تھی کہ جو آسٹریا اور ہنگری امپائر تھا اس ٹائم, جسے ہم ہیزبرگ امپائر کہتے ہیں, سو اس کے درمیان اور سربیا کے درمیان ایک ایشو تھا. ایشو کیا تھا کہ سربیا کہتا تھا کہ جو بوسنیا ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ میرے لوگ ہیں, میرے نیشنل کے لوگ ہیں, ان کے جو ایتھنیسٹی تھی تو وہ ان سے ریلیٹ کرتی تھی. آسٹریا اور ہنگری کہتا تھا کہ نہیں میں اس پر قبضہ کروں گا. آسٹریا اور ہنگرا جو امپائر تھی انہوں نے بوسنیا پر اٹیک کیا, جو سربیا کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. پھر اس کے بعد سربیا سے ایک بندہ اٹھتا ہے نیشنلسٹ, اور وہ آرک ڈیوک فرڈیننڈ جو آسٹریا کے جو کنگ تھے, سو اس کو جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم ہم نے دیکھی جس میں کافی نقصان ہوا. کس کی وجہ سے؟ نیشنلزم کی وجہ سے. اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کی کیا وجوہات تھی کہ جو ہٹلر تھا سو اس کے اپنے بیلیفز تھے. وہ کہتا تھا کہ جو آرین ریس ہے سو وہی صحیح ریس ہے, اور جو جرمنس ہے تو وہی بائی بلڈ جو ہے آرینس ہے, اور باقی جو لوگ ہیں تو وہ انفیریئر ہے, نیشنلزم کی وجہ سے. اسی طرح جتنی بھی اگر ہم تاریخ دیکھ لیں سو وہ جو ہے آج کل فار ایگزامپل پاکستان میں دیکھ لیں, ہم بھی اس سسٹم کو فالو کرتے ہیں, نیشنلزم کو فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نیشنلزم میں کہتے ہیں کہ یہ مائنورٹی ہے اور یہ میجورٹی ہے. اسلامک اسٹیٹ میں یا اسلام کو اگر ہم دیکھ لیں سو یا مدینہ کی اگر ہم تاریخ دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں, سو کوئی میجورٹی یا مائنورٹی کنسیپٹ نہیں تھا. کوئی بھی میجورٹی یا مائنورٹی کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. اسی طرح ڈسکرمنیشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسلام میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں کہ آئی ہیو سینڈ یو ٹو دس ورلڈ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ہیو سینڈ یو ٹو دس ورلڈ جسٹ ٹو کنوے مائی میسیج, ادروائز یو ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو فورس پیپل. سو ان کے پاس بھی یہ رائٹ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. سو یہ چارٹر آف مدینہ تھا. دوسرا اگزامپل میں یہ دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم جب وہ مدینہ میں وہ سربراہ بنے تو انہوں نے جو ایتھوپیا ایک ملک تھا اس ٹائم, جو سو اس کا جو ایمبیسڈر تھا انہوں نے وہ ایک نان مسلم انہوں نے وہاں پر اپوائنٹ کیا. اس کا نام تھا عمر بن امیہ. عمر بن امیہ ایک نان مسلم تھا جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایمبیسڈر اپوائنٹ کیا ایتھوپیا میں. یہ ادھر آپ کنسیڈر نہیں کر سکتے پاکستان میں یا باقی جو ایکسٹریمسٹ مسلم کنٹریز ہے. میں پاکستان, سعودی عربیہ, مسلم کنٹریز کو اسلام سے کمپیئر نہیں کر رہا.
جو بھی کنٹری ہو اس کے اپنے رول سے، اپنے کنسٹیٹیوشن سے. میں اسلام کے بارے میں بتا رہا ہوں. اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اس میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہے. ہم اسلام کو دیکھیں گے. یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. سو اٹ ڈزنٹ مین کہ اگر یہ اسلام کے نام پر بنا ہے سو آپ اپنے انٹرپریٹیشن یہاں پر کریں گے. یہ غلط بات ہے. آپ اسلام کو فالو کریں، صحیح اسلام کو فالو کریں. اسی طرح مدینہ میں جو جیوش تھے سو ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خیال رکھتے تھے. فار ایگزامپل ایک ٹرائب تھی، اس کا نام تھا بنی اریز. بنی اریز جو تھا اس کے لیے جو فائنینشلی کافی ویک تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا، اسٹیپنڈس مقرر کیا تھا، ان کی دیکھ بھال وہ کرتے تھے. اسی طرح ایک حدیث شریف بھی ہے کہ ایک یہود کا ایک بچہ تھا، وہ بیمار ہوا، سو اس کا خیال حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ رکھ رہے تھے. ان کے لیے انہوں نے وظیفہ بھی مقرر کیا اور وہ ان کی جو بیماری تھی سو اس پیریڈ میں انہوں نے ان کا کافی خیال رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک یہودی ہے، وہ ایک کرسچن ہے یا وہ ایک ہندو ہے، نہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو آرتھوڈکس کیلیفیٹس ہے، فار ایگزامپل جو خلیفہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس کے علاوہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سو اس کے ٹائم میں جو ٹائم تھا وہ بھی کافی پیس تھا. فار ایگزامپل بیٹل آف یرموک کے بعد جو معاہدہ ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو پیٹریارک آف جروشلم تھا جس کا نام تھا سوفرونیس، سو اس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسچن سے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی مسلمان آپ کا جو ہولیسٹ جو چرچ ہے جس کا نام ہے چرچ آف سیپریکا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کے عبادت خانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور سارے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ پیسفلی رہیں گے جروشلم میں. اور فرسٹ ٹائم جروشلم فتح کرنے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش کو جن کو رومن امپائر نے 71 AD میں ایکسپیل کیا تھا جروشلم سے، سو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 636 میں ان کو اجازت دیا کہ آپ جروشلم آ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں. سو یہ ان کا بیہیویئر تھا. اس کے علاوہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں سورہ آیات نمبر 60 میں فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ آپ نان مسلم کے ویلفیئر پر بھی اسپینڈ کر سکتے ہیں. آپ گیس کریں کہ کتنا سیکولر ہمارا ایک مذہب ہے. اچھا، اگر ہم مغلز کی تاریخ دیکھتے ہیں انڈیا میں، سو جو مغلز تھے انڈیا میں وہ جو تھے ان کا جو ایڈمنسٹریشن تھا، خاص کر جو ریونیو ایڈمنسٹریشن تھا، تو انہوں نے ہندوز کو کافی جو تھا وہ فریڈم دیا تھا اور سارا ایڈمنسٹریشن وہ کنٹرول کر رہے تھے. اکبر کی اگر بات کی جائے، اکبر دی گریٹ مغل، سو ان کی جو وائف تھی جن کا نام تھا جودھا، جس پر ایک مووی بھی ہے جودھا اکبر، نیٹ فلکس پر موجود ہے. آپ اس مووی کو دیکھیں اور اس کی تاریخ دیکھ لیں. جودھا جو تھی وہ ایک راجپوت تھی، ایک ہندو تھی. ان کے ساتھ اکبر کی شادی ہوئی اور انہوں نے ان کو پورا فریڈم دیا تھا کہ تمہارا جو مذہب ہے، جو تمہارے گاڈس ہے، اس کو تم فالو کرو. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ دیٹ، جو شاہ جہان کی جو مدر تھی. اچھا، اسی طرح باقی اگر ہم دیکھ لیں سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ٹریٹیز کیے تھے. ماؤنٹ سینا پر ایک چرچ ہے، ابھی بھی موجود ہے. اس چرچ کا نام ہے سینٹ کیتھرین. سینٹ کیتھرین کے کچھ کرسچن جو تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ مسلمان ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. سینٹ کیتھرین معاہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کرسچن کے ساتھ کیا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹیگوریکلی کیا کہ اگر کوئی بھی اس مناسٹری پر اٹیک کرے گا اور ان مونکس کو وہ کل کرے گا، سو وہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف جائے گا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ ایک کافی فیمس ٹریٹی تھی. اس کے علاوہ نجران جو کہ نیچے سعودی عربیہ میں نیچے ایک جگہ تھا سعودی عربیہ میں، وہاں پر زیادہ تر کرسچن رہتے تھے نجران میں. وہاں سے ایک ڈیلیگیشن آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے تقریباً 2-3 راتیں بھی مدینہ میں گزاری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دیا جب ان کے نماز کا، ان کے عبادت کا ٹائم ہوتا تھا، سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیا تھا کہ آپ مسجد نبوی کے اندر پڑھ سکتے تھے. اس کے علاوہ ان کی جو اسٹے تھی وہ بھی مسجد نبوی میں تھی. آپ گیس کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر کیا کر رہے ہیں لوگوں سے ساتھ. سو مائنورٹیز آر ناٹ سیکنڈ اور تھرڈ کلاس ان اسلام. کوئی بھی مائنورٹی اور میجورٹی کا کنسیپٹ نہیں ہے. سو یہ ہمارا اسلام ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات ہے اور یہ کافی ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ صحیح اسلام کیا ہے. ریلیجس انٹالرنس کے بہت سارے پہلو ہیں. ٹیررزم صرف ایک پہلو نہیں ہے، ٹیررزم بھی ہے لیکن صرف یہ پہلو نہیں ہے. اچھا، جو ریلیجس انٹالرنس ہے سو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف
جو مسلم نان مسلم کے اگینسٹ کرتا ہے سو وہی ریلیجیس انٹالرنس ہے. اگر نان مسلم مسلم کے اگینسٹ بھی کرتا ہے سو وہ بھی ریلیجیس انٹالرنس ہے. سو اس کا کسی ایک مذہب سے تعلق نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اسلام کو ہی ٹارگٹ کریں. مسلمانوں کے خلاف بھی بہت سارے وہ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ عراق میں امریکہ نے کتنے جو عراقیز تھے اس پر حملہ کیا، ان کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، ملینز لوگوں کا انہوں نے قتل عام کیا. اسی طرح کشمیر میں آپ دیکھ لیں جو انڈیا کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ. اسی طرح جو زائونسٹ گورنمنٹ ہے اسرائیل میں، وہ جو مسلمانوں کے ساتھ ادھر کر رہی ہیں وہ بھی ایک ریلیجیس انٹالرنس ہے. اسی طرح جو افغانستان میں امریکہ نے جتنی تباہی کی سو اس کو آپ دیکھ لیں. سو صرف مسلم کا نان مسلم کے اگینسٹ ہونا صرف ریلیجیس انٹالرنس نہیں ہے. اگر نان مسلم مسلمانوں کے اگینسٹ کرتی ہے سو وہ بھی ریلیجیس انٹالرنس ہے. اس کے علاوہ ٹیررزم بھی ایک ایشو ہے، لیکن مین ایشو اس کا یہ ہے، اسپیکٹ یہ ہے کہ ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا اسلام کا. دیکھیے ہم ایک مولوی کو، ایک قاری کو، ایک مفتی کو جب ہم سنتے ہیں سو اگر ان کی بات غلط بھی ہوتی ہے سو ہم کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. باقی ہم نہ قرآن شریف کو اسٹڈی کرتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں، نہ ہم حدیث شریف کو پڑھتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی، بس ہم ایک کلمے کو یاد کرتے ہیں، کچھ نیمز کو یاد کرتے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہوتا ہے. باقی نہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ قرآن شریف کیا کہہ رہی ہے، اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے. فار ایگزامپل قرآن شریف میں ایک آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کرسچن اور جوش جو ہے وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اب جب ہم اس آیات کو پڑھتے ہیں سو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے سو کس طرح پھر مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رائٹس دیے تھے اور یہ کیوں پھر ہم ان کو دوست بناتے ہیں. دیکھیے اصل میں قرآن شریف جو ہے وہ ایک عام کتاب نہیں ہے، باقی کتابوں کی طرح نہیں ہے. قرآن شریف کو اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں گے سو اس کے کچھ آیات ایک جگہ پر ہیں، کچھ آیات دوسری جگہ پر ہے. وہ آیات جو ہے وہ دوران جنگ کی حالت میں نازل ہوئی تھی، اور دوران جنگ کی حالت میں اللہ تعالیٰ جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے تھے کہ وہ لوگ، وہ کرسچن، وہ جوئش جو آپ کے خلاف انسٹیگیشن کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، سو وہ خاص کر جو عبداللہ ابن ابی تھا، جو یہودیوں کا جو مین جو وہ تھا، سو وہ کہہ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ لوگ جو آپ کے خلاف جو ہے پلینز بنا رہے ہیں اور آپ کے خلاف جو ہے وہ انسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے. اس کے علاوہ اس کی جو باقی آیات ہے وہ کسی اور سورہ میں ہے. ادھر اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جن کا تعلق آپ سے ٹھیک ہے اور وہ آپ سے دوستی رکھ رہا ہے اور وہ آپ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہا، کوئی پلاننگ نہیں کر رہا، سو وہ آپ کے دوست ہیں. اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ شادی بھی کر سکتے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ. سو مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے یہاں ہمارے دین کی، ہمارے اسلام کی، اسی لیے ہمارے پاس نالج نہیں ہوتا. ہمارے قاریز، ہماری مفتی سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں بس وہی ٹھیک ہوتا ہے اور اس کو آپ نے فالو کرنا ہے. بہت سارے سیکٹس ہیں یہاں پر، آپ کن کن کو فالو کریں گے؟ ہر کسی کا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. سو یہ ایک ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ خود جو ہے اسٹڈی کریں ان چیزوں کو، آپ خود جو ہے وہ فالو کریں، سو یہ آپ کے لیے پھر کافی آسان ہوگی. ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے جس کو یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم نے پبلش کی ہے، اور انہوں نے اس میں کچھ باتیں کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ entry of fundamentalist and often extremist further threaten religious minorities. وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہے اس کے اندر جو پارٹی سسٹم ہے سو اس میں کچھ ایسے پارٹیز بھی آتے ہیں جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہوتے ہیں، جو کہ ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، اور وہ فردر ان کا جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ اس کو جو ہے وہ فردر جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. سو اس کی وجہ سے بھی ایکسٹریمزم اور فنڈامنٹلزم جو ہے وہ ہوتی ہے. بہت سارے لیڈرز ہیں پاکستان میں جن کی تاریخ رہی ہے جنہوں نے اسلام کو یوز کیا ہے. فار ایگزامپل ضیاء الحق کو آپ دیکھ لیں. ضیاء الحق جو تھا انہوں نے اسلام کو کافی یوز کیا تھا، اور انہوں نے شیعہ کو، سنیز کو، اور جو سیکٹیرینزم ہے اور جو ایکسٹریمزم ہے اس سب کو انہوں نے جو تھا وہ بوسٹ کیا تھا پاکستان میں. ابھی بھی ہم اس کو بھگت رہے ہیں. آپ گلگت میں سیکر کو اسٹڈی کریں کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا. انہوں نے جو تھا وہ ایک حنفی سیکٹ کا وہ امپلیمنٹیشن کر رہے تھے جو کہ باقی جو سیکٹس تھے وہ ان کو نہیں مان رہے تھے. سو وہ اپنے ایک سیکٹ کو فالو کر رہے تھے. سو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اسلامک سسٹم امپوز کریں گے سو میرے خیال میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں پاسبل تھا، لیکن آج پاسبل اسی لیے نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک اسلام تھا. ابھی اگر آپ ایک اسلامک سسٹم امپلیمنٹ کریں گے سو کون سے فیکٹ کو آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ ضیاء الحق نے ٹرائی کیا تھا، اس کا کیا نتیجہ بنا؟ ایک رپورٹ تھی جسٹس منیر رپورٹ،
اس میں جو احمدی رائٹس ہوئے تھے 1953 میں، سو وہ رپورٹ 1954 میں شائع ہوئی، اور اس میں انہوں نے جتنے بھی سیکٹ سے ریلیٹڈ لیڈرز تھے ان کو انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس رپورٹ میں کہا کہ ٹو فرسٹ بیکم این اسلامک اسٹیٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن ہو از اے مسلم، اینڈ وین ایور ہو ایور ڈیفائن مسلم ہی گوز آؤٹ آف دا پیل آف اسلام، کہ اگر ہم نے یہاں پر اسلامک جو ہے وہ نظام لانا ہے، سو سب سے پہلے ہمیں یہ اس کی ڈیفینیشن کرنی چاہیے کہ پاکستان میں مسلمان کون ہے، اور جب بھی ہم پاکستان میں مسلمان کی ڈیفینیشن کرتے ہیں سو ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو مذہب سے جو ہے وہ نکال دیتا ہے۔ شیعہ کہتا ہے کہ سنی کافر ہے، سنی کہتا ہے شیعہ کافر ہے، بریلوی کہتا ہے کہ دیوبندی کافر ہے، دیوبندی کہتا ہے کہ وہ، سو بہت سارے سیکٹس ہیں۔ آپ یہاں پر اگر اسلام کی اسلامک جو شریعہ لا ہے اگر اس کی آپ امپلیمنٹیشن کریں گے، سو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کون سا سیکٹ، کون سا وہ شریعہ ہے جس کا آپ یہاں پر امپلیمنٹیشن کریں گے، سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں۔ اچھا، رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ کافی ڈسکرمنیشن ہوتا ہے پاکستان میں، اور وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے پاکستان میں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً صرف 2018 کے اس سال میں 231 لوگوں کا قتل کیا گیا، اور اس کے علاوہ 691 لوگوں کا جو تھا وہ زخمی کیا گیا۔ اگر ہم جو لنچنگ کی بات کریں، جو بلاسمی کی بات کریں، سو اس میں تقریباً 1970 آن ورڈز تقریباً مور دین 100 لنچنگز ہوئے ہیں پاکستان میں، اور اس میں جو لنچنگز ہوئے ہیں کسی کو بھی آج تک سزا نہیں ہوئی۔ سو وی ہیو بین کلنگ پیپل آن دا اسٹریٹس۔ اس کے علاوہ اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے ٹو پروٹیکٹ مائنورٹیز۔ ہماری مائنورٹیز ہے، ہم ہندوز کو، کرسچن کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ پاکستان کو جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں۔ ہیوج نمبر آف کرسچن جو ہے وہ ہر سال پاکستان سے جاتے ہیں۔ اب کازز کیا ہے پاکستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک وجہ ہے لیک آف ڈیموکریٹک اینڈ پیسفل انوائرمنٹ، چونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی جو ہے وہ ابھی تک میرے خیال میں صحیح ڈیموکریسی نہیں ہے، اور جو ابھی تک ہے وہ ہے میرے خیال میں ہائیبریڈ ڈیموکریسی ہے۔ سو ڈیموکریسی نہیں ہے، کیونکہ ڈیموکریسی میں اگر آپ پاکستان کی کنسٹیٹیوشن دیکھ لیں، سو آرٹیکل 19 میں آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، اسلامک اسٹیٹ میں آپ کے پاس فریڈم آف سپیچ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے ایگزامپل میں آپ کو دے سکتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو ان سے لوگ کہتے رہتے تھے۔ سو فریڈم آف سپیچ نہیں ہے یہاں پر، رائٹس نہیں ہے۔ ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ایک مائنورٹیز کے اپنے رائٹس ہوتے ہیں جو باقی ملک میں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ سو ڈیموکریسی نہیں ہے پاکستان میں، ایک یہ ریزن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مس انٹرپریٹیشن ہوتی ہے پاکستان میں، ہر کوئی بندہ اپنا ایک انٹرپریٹیشن کرتا ہے اسلام کی، وہ اسلام کا اس کا کوئی نالج نہیں ہوتا، سو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں۔ ایک رپورٹ، ایک ایجنسی ہے جس کا نام ہے پی ای ڈبلیو ریسرچ سینٹر، ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں 64% لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ایک بندہ اسلام کو چھوڑتا ہے، باہر جاتا ہے، سو اس کی سزا ہے قتل۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ دیر از نو کمپلژن ان اسلام، کوئی جو ہے جبر نہیں ہے اسلام ہے۔ سو یہ آپ جو ہے اس مینٹلٹی چیک کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ رول آف ریلیجن، جو ایسے لوگ ہیں ہمارے ملک میں پاکستان میں آزادی کے بعد، انہوں نے کہا چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، سو یہاں پر وہ اپنے جو بلیفس ہے اس کو جو ہے وہ فالو کر سکتا ہے۔ سو پھر انہوں نے 1947 سے اب تک اس ملک کو غلط یوز کیا، اپنے جو اس کی اپنی جو بلیف ہے، جو عقائدے ہیں، سو وہ اس کو یوز کرتا رہتا ہے پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے۔ اچھا، جو سجیشن جو UNCRF نے دیے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو پبلک ٹیکسٹ بک ہے، بچوں کے اسکول میں جو بکس ہیں، سو اس بکس میں جو ہے یہ جو نفرت ہے، یعنی وہ ان بکس کے تھرو بھی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ان بکس میں جو ہے باقی جو مذاہب کے لوگ ہیں، اگر ہندوز کی بات کی جائے سو ان کے نیگیٹو چیزوں کو دکھایا جاتا ہے، کرسچن کے نیگیٹو ان ایکوریٹ چیزوں کو دکھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں رپورٹ میں کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان اسکولوں میں جو پڑھاتے ہیں، پروفیسرز کی بھی وہ بات کرتے ہیں کہ ان کو صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اسلام کی، اور وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ اور خاص کر مدرسے میں اور جو باقی جو پبلک اسکول میں جو ٹیچرز ہیں تو ان کو بھی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اور ان میں بھی کافی فنڈامنٹلسٹ ہے۔ اچھا،
اس کی ریمیڈیز کیا ہے، اس کے کیا مطلب حل کیا ہے؟ ایک حل یہ ہے کہ کلٹیویٹنگ اے کلچر آف ٹولرائزیشن. دیکھیے ہمیں برداشت کرنا چاہیے. اگر ہماری اسلام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ایگزامپلس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، سو آپ کون ہوتے ہیں کہ ان کو برداشت نہیں کریں گے؟ آپ برداشت کریں ان کو. آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے. سو ہمیں باقی مذاہب کا خیال رکھنا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پر چلنا چاہیے. انہوں نے جو ایگزامپل سیٹس کیے ہیں ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. قرآن شریف کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. سو ہمیں باقی مذاہب کو جو ہے انہیں برداشت کرنا چاہیے. ڈونٹ بی ایکسٹریمسٹ اینڈ فنڈامنٹلسٹ. اس کے علاوہ جو ہے جو واقعات ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، سو اس کی دیکھیے اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے سو اس کے لیے جوڈیشری ہے، اس کے لیے پولیس ہے. آپ کے پاس اکارڈنگ ٹو اسلام ایک عام آدمی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی اس کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ ایک بندے کو کل کر سکے. اس کا رائٹ صرف جو ہے وہ اس پر بہت سارے مفتی کے جو ہے وہ ایک فتویٰ بھی ہے کہ کسی عام آدمی کے پاس اس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کو مار سکے. اس کا رائٹ صرف اسٹیٹ کے پاس ہے. سو ہمیں جو ہے اس کی جو ہے مذمت کرنی چاہیے ان جیسے واقعات کی جو اسلام کے خلاف ہو. اسی طرح جو ہماری ایجوکیشن ہے سو کوالٹی ایجوکیشن ہونا چاہیے. ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا چاہیے، صحیح اسلام کی تعلیم دینی چاہیے اور بچوں کو سمجھانا چاہیے. ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ پروفیشنل ہو. اس کے علاوہ جو ہے جو اسلام ہے سو اس کی صحیح ایجوکیشن ہونی چاہیے اسلام کی کہ کیا کون سا اسلام ہے. اور جو ڈفرینٹ قسم کے انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں سو اس پر میرے خیال میں کچھ اس کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے کہ ہر جو حدیث جو واقعہ جو اسلام سے جو ہے وہ اس کے خلاف ہے تو اس کی جو ہے وہ پروپیگیشن نہیں ہونی چاہیے. سو یہ میرے خیال میں آپ سب کے لیے ضروری تھا، یہ بہت ضروری ہے. آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ ایجوکیٹ ہو. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارا جو دین بدنام ہو رہا ہے سو ہم اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے، جس طرح میں نے اس ویڈیو میں ڈیفینڈ کیا، آپ کو ایگزامپلز دیے ہیں. سو یہ ویڈیو میرے خیال میں کافی امپورٹنٹ ہے. آپ اس کو باقی لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ ہم جو ہے اس چیز سے جو ہے وہ بچائیں. تھینک یو.